बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सुमेरा ख़ान, आप देख रहे हैं सुमेरा ख़ान ऑफिशियल। और मेरी तबीयत काफ़ी दिन से काफ़ी ख़राब थी, इसलिए मैं नहीं हाज़िर हो सकी वीडियोस के लिए। लेकिन अब हम कोशिश यही करेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता अफ़गानिस्तान की जानिब की असाइनमेंट्स में भी थोड़ी सी कमी आ रही है, और क्योंकि हालात वहाँ थोड़े बेहतर हो रहे हैं, ऐसे भी नहीं कह सकते कि बहुत बेहतर हो रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो कुछ मामूल पर आ रहे हैं। लेकिन दुआ यही है कि बेहतर हो जाए, तो हम अपनी रूटीन की जो न्यूज़ की नशरियात हैं उसके ऊपर वापस आ सकते हैं। हम शुरू करते हैं आज का सबसे अच्छी ख़बर से शुरू करते हैं। मैंने सोचा क्योंकि ब्रेक है, तो उस ब्रेक में ये ग्लासेस पहनने वालों के लिए अक्सर ये मसला होता है, तो ब्रेक के बाद जब हम आए तो क्यों ना हम एक अच्छी ख़बर से शुरू करें। तो वो अच्छी ख़बर ये है कि सबसे पहले जो जहाज़ों के फ़ाइटर्स के शौकीन मेरे बहन भाई हैं, उनके लिए सबसे बेहतरीन ख़बर इस साल की दूसरी ख़बर कि JF-17 जो है वो 12 JF-17 अर्जेंटीना के हवाले से हम काफ़ी अरसे से सुन रहे थे कि वो ख़रीदारी में दिलचस्पी रखते हैं, मगर बीच में कुछ ख़ास लोगों का एक नेगेटिव कैरेक्टर जो प्ले हो रहा था, और वो अब सबके नज़रों के सामने भी आ चुका है। उसमें भारतीय लॉबी सरगर्म थी, इजरायली लॉबी भी सरगर्म थी कि पाकिस्तान के JF-17 फ़ाइटर्स जो हैं वो ब्लॉक 3 वो ना ख़रीदे जाएँ। लेकिन जब नाइजीरिया की हुकूमत ने वो बाहिफाजत बखैर व आफ़ियत अपने मुल्क में पाकिस्तान से वो लेकर गए, और कामयाबी से पाकिस्तान ने उनकी तरसील मुकम्मल की, मज़ीद भी अब वो JF-17 का उनका ऑर्डर कंप्लीट कर रहे हैं। लेकिन अब सुनने में सबसे अच्छी ख़बर इस साल की दूसरी ये है कि अर्जेंटीना की जो हुकूमत है वो प्लान कर रही है 12 JF-17A ब्लॉक 3 फ़ाइटर्स जो कि पाकिस्तान से वो ख़रीदेंगे, और उसके लिए उन्होंने अपने दिफाई बजट में अभी से $664 मिलियन जो हैं वो उसके लिए परचेज़ के लिए इस जहाज़ के लिए वो अलग कर दिए हैं या मुख्तस कर दिए हैं। और UK का जो डिफेंस जर्नल है, उनकी जो वेबसाइट है वो फोकस होती है हमेशा डिफेंस मैटर्स पे। ख़ुद मैंने अपने व्लॉग्स में कई मरतबा उनके आर्टिकल्स के ऊपर काफ़ी बहस की है, और उन्हीं में से एक पे मैंने तब बहस की थी जब इसी JF-17 के हवाले से हमने ये हाईलाइट लोगों को दिया था कि किस तरह से मगरबी मीडिया JF-17 की जो ख़रीदारी है दूसरे मुल्कों की जानिब से उसको रोकने के लिए तमाम तर कोशिशें कर रहा है, और उसमें झूठी अफवाहें फैलाने के ऊपर भी बड़ा एक तवानाई जो है वो सर्व की जाती है। UK डिफेंस जर्नल के मुताबिक, उनकी वेबसाइट के मुताबिक, उन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट ऑफ अर्जेंटीना हैज़ ऑफिशियली इंक्लूडिंग $664 मिलियन इन फंडिंग फॉर द परचेज ऑफ 12 PAC यानी पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स के बनाए हुए JF-17A ब्लॉक 3 फाइटर्स फ्रॉम पाकिस्तान इन अ ड्राफ्ट बजट फॉर 2022 प्रेजेंटेड टू इट्स पार्लियामेंट। ये जब इनके पार्लियामेंट में प्रेजेंट हुआ बजट, तो वहाँ से ख़बर निकली जहाँ से ये भी हमें इस फ़ैसले के मुतालिक आगाही हुई कि अर्जेंटीना जो कि काफ़ी अरसे से दिलचस्पी ज़ाहिर कर रहा था, अब वो इन जहाज़ों को बिल आखिर ख़रीदेगा। द मूव टू बाई द एयरक्राफ्ट जॉइंटली बिल्ड बाई पाकिस्तान PAC यानी और चाइना के शेंगडू एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन और पाकिस्तान का एरोनॉटिकल जो कॉम्प्लेक्स है कामरा, वो साउथ कोरिया रिफ्यूज़ टू सेल द जेट्स टू ब्यूनस आयरस लास्ट ईयर ओइंग टू ब्रिटिश प्रेशर, द रिपोर्ट सेड। वो कहते हैं कि उन्होंने ये फ़ैसला तब भी सामने आया कि साउथ कोरिया ने रिफ्यूज़ कर दिया ब्यूनस आयरस को जहाज़ बेचने में, और यही वो सारी लॉबी है नाजरीन कि जो इस वक्त मुख्तलिफ ममालिक, बड़े ममालिक दूसरे बड़े ममालिक के ख़िलाफ़ खेल रहे हैं, और JF-17 में चाइनीज़ इश्तराक जो है वो बहुत सारे ममालिक के लिए सब परेशानी का बायस है। तो जब ये साउथ कोरिया ने रिफ्यूज़ किए जहाज़ों को बेचना, तो उस वक्त क्योंकि ब्रिटिश प्रेशर की वजह से, तो उस वक्त ये शॉर्ट लिस्टिंग हो चुकी थी कि JF-17 जहाज़ जो है वो पाकिस्तान से ख़रीदे जाएंगे। और ये फ़ैसला आखिरी मराहिल में तब आया जब साउथ कोरिया की जानिब से ये फ़ाइनल डिसीजन आ गया कि वो एक ख़ारिजी प्रेशर, बैरूनी प्रेशर की वजह से इस तरीके से वो दे आर लुकिंग डाउन अपॉन अर्जेंटीनियन गवर्नमेंट। सिमिलरली स्वीडन का जो SAAB in 2015 ruled out facilitating the sale of Gripen fighter aircraft to Argentina as the result of a deal to build and export combat jets from Brazil। रॉयटर्स ने रिपोर्ट किया था ये एक दूसरा 2015 में सेट बैक था इनके लिए। ये नाज़रीन हमेशा वो बात होती है कि जब कोई मतलब अर्जेंटीना का भी हम काफ़ी अरसे से सुन रहे थे, अब इनको भी एक तरह से अल्लाह पाक ने जब इनको मुँह की खानी पड़ी, तो इनको फिर ये नज़र आता है कि हाँ इसको इससे बेहतर था कि हम उसी वक्त पाकिस्तान को अप्रोच कर लेते। उस वक्त भी इन्होंने बैरूनी ममालिक के प्रेशर पे पाकिस्तान को इंतज़ार में लटकाए रखा।
It may be noted that the Britain had imposed an embargo on Argentina after the Falkland War in 1982. یہ فالکلینڈ وار کے حوالے سے آپ نے سنا ہوگا برطانوی حکومت کی جانب سے ایک امبارگو، ایک پابندی ہے جو کہ ارجنٹینا پر ہے. ہیمپرنگ دی سیل آف ملٹری اکوپمنٹ ٹو ارجنٹینا، کہ ارجنٹینا کو ان کے ساتھ جڑے ممالک جو ہیں وہ ڈیفنس اکوپمنٹ کی سیل پرچیز میں وہ اپنا کردار نہیں ادا کر سکتے، نہ ڈائریکٹلی ان کے ساتھ لنک ہو سکتے ہیں. اس چیز نے بھی بہت ان کو نقصان پہنچایا ہے. فارمر ارجنٹینین ڈیفنس منسٹر ہیڈ لاسٹ ایئر ڈسکرائب دا موو ایز برٹش امپیریل پرائڈ، یعنی یہ ان کا ایک طرح سے بہت ایک جارحانہ موومنٹ تھی برٹنس کی ارجنٹینا کی طرف. ہاؤ ایور وہ کہتے ہیں اب یقیناً اب دیکھا جا رہا ہے کہ ڈیل پاکستان جو ہے، پاکستان کے ساتھ وہ اب ایک کامیابی کی جانب رواں دواں ہے. اس میں وہ بھی یہ بھی کہتے ہیں کہ ہاؤ ایور اٹ از یٹ ٹو بی سین اف دا ڈیل ود پاکستان ول گو تھرو بیکاز آف دی JF-17's ایجیکٹر سیٹ بینگ بلڈ بائی اے برٹش کمپنی مارٹن بیکر. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بات مارکیٹ میں گردش کر رہی ہے کہ اگر برطانیہ پاکستان کو پریشرائز کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کی وجہ ابھی آپ نے کرکٹ کے میدانوں میں دیکھ لی ہے، کیونکہ برطانیہ نے اپنا انفلوئنس یوز کیا. جیسے ہی پاکستان کی ڈیل ارجنٹینا کے ساتھ JF-17 کی چلی، ایجیکٹر سیٹ جو ہے وہ بلڈ کرتا ہے مارٹن بیکر کمپنی، اور یہاں پہ پاکستان کو پریشرائز کرنے کے لیے انہوں نے پاکستان کو تقریباً اربوں روپے کا نقصان ہم ایک عام تخمینہ لگا سکتے ہیں کہ کرکٹ کی دنیا میں پہنچایا. نیوزی لینڈ کو پریشرائز کیا. 5 آئیز ایجنسیز کا جو اشتراک ہے اس کے ذریعے انہوں نے پہلے نیوزی لینڈ کو وہاں سے نکلوایا، یعنی جتنا پاکستان جہازوں کو بیچ کر کما سکتا تھا اتنے سے آدھے کا نقصان انہوں نے ہمیں یہاں پہنچایا، کوشش کی. گو کہ بھی ICC میں جانا ہے یہ کیس، دیکھتے ہیں وہاں کیا فیصلہ ہوتا ہے. لیکن برطانیہ نے نیوزی لینڈ کو بھی نکلوایا، اور آج ہم نے یہ بھی سنا کہ انہوں نے اپنی جو کرکٹ 2 T20 کی سیریز تھی پاکستان میں انہوں نے اکتوبر میں کھیلنی تھی، وہ بھی منسوخ کر دی ہے. تو اس وقت جو دفاعی ماہرین ہیں وہ اس کو JF-17 کی سیل جو ہے ٹو ارجنٹینا پاکستان کی طرف سے اس کے ساتھ بھی ملا رہے ہیں، اور کڑیاں یہاں ملتی ہیں. آگے کہتے ہیں، رپورٹ کہتی ہے، رپورٹ ان میرکو پریس ساؤتھ اٹلانٹک نیوز ایجنسیز، وہ کہتے ہیں کہ ارجنٹینین ایئر فورس از آلموسٹ گراؤنڈیڈ سنس besides the 50+ aircraft lost during the Falkland conflict, it has been unable to replace them, be it for financial reasons or the UK embargo. کہ برطانیہ نے ارجنٹینین ایئر فورس کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے، اور تمام ممالک کو 1 by 1 سویڈن اور اس سے پہلے ساؤتھ کوریا، انہوں نے ان کو ارجنٹینا کی دفاعی مدد کرنے سے وہ روکتے رہے ہیں. JF-17 کیا ہے وہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں، ایک کوئک آپ کو اس کا ریکیپ دے دیتے ہیں. JF-17 تھنڈر جو ہے وہ ایک سنگل انجن ملٹی رول کمبیکٹ ایئر کرافٹ ہے جس کو جوائنٹلی ڈیولپ کرتا ہے چین اور پاکستان، وہاں سے شینگڈو، یہاں سے PSC کامرا. اور JF-17 کے حوالے سے کہتے ہیں بیلڈرز سے دیٹ JF-17 کین بی یوز فار ملٹیپل رولز انکلوڈنگ انٹرسیپشن، گراؤنڈ اٹیک، اینٹی شپ اینڈ ایریل ریکانسنس. 58% آف دی JF-17 airframe, including its front fuselage, wings and vertical stabilizer is produced in Pakistan, whereas 42% is produced in China, with the final assembly taking place in Pakistan, جس کی وجہ سے یہ پوری دنیا کے سامنے بہت زیادہ نظروں میں ہے. اس سے پہلے نائجیریا نے انہوں نے JF-17 ایئر کرافٹ کی تھنڈر کیپیبلٹیز کو دیکھتے ہوئے تقریباً 30 کے اس وقت سننے میں یہ ہے کہ پہلے ان کو 2 ایئر کرافٹ جو ہیں وہ ان کو مل چکے ہیں، اور 12 کا تو فائنل ہمیں پتہ چلا تھا کہ 12 جہاز جو ہیں ان کو مزید پاکستان نے پہنچانے ہیں. اور پاکستان میں JF-17 بلاک 3 کا کام زور و شور سے جاری ہے. دسمبر میں بلاک 3 کے حوالے سے آپ کو بڑا سرپرائز ملنے جا رہا ہے. آج کے ویلاگ میں آپ کو خوشخبری دیتی ہوں، انشاءاللہ تعالی دسمبر 2021 میں آپ JF-17 بلاک 3 کی طرف سے ایک بہت بڑی خبر سنیں گے، اور اللہ تعالیٰ کرے کہ اس وقت تک پاکستان کے دشمن جو کہ اس جہاز کی خریداری اور عالمی مارکیٹ میں اس کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کو دیکھ کر خوفزدہ ہے. خاص طور پہ اس کے BVR کو لے کے بہت سی باتیں کی جاتی ہیں، جبکہ پاکستان کا یہ جہاز اس وقت بڑے بڑے جہازوں کو مات دینے کی صلاحیت رکھتا ہے. انیتولین ایگل میں بھی اس نے ٹف ٹائم دیا. رفیل کو 6-2 کے ریشو سے پاکستان نے بیٹ کیا رفیل کو، جس کے بعد انجن پروپیگنڈا مشینز حرکت میں آئیں، لیکن تب تک اس کا کسی قسم کا کوئی فائدہ اس لیے نہیں تھا کہ وہ میڈیا پر رپورٹ ہو چکا تھا. اور رفیل کی طرف سے رفیل کو JF-17 کا ٹف ٹائم دینا اس چیز کو ثابت کرتا ہے
کہ وہ آگے بہت سارے مراحل طے کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ارجنٹینا کے حوالے سے آپ نے دیکھا اور بھی اس وقت تمام تر میڈیا پہ بہت خبریں چل رہی ہیں، اور اس وقت بہت خوشی کی خبر یہ بھی ہے کہ صرف ارجنٹینا نہیں، اس کے بعد دوحہ، قطر اور ملائیشیا کی جانب سے بھی اس جہاز کے لیے دلچسپی کا جو مظاہرہ کیا گیا تھا گزرے وقتوں میں، وہ ڈیلز ریوائیو ہونے والی ہیں، اور پاکستان کا افغانستان میں جو رول ہے اس کو بھی بہت حد تک کنیکٹ کیا جا رہا ہے کہ قطری ایئر فورس کی جانب سے ابھی ہمیں جو جہاز بھی دیے گئے، ہیلی کاپٹرز بھی دیے گئے، اس کے بعد اب یہ دوسری بڑی ڈیل ہوگی کہ جو قطری فورسز ہیں وہ ہمارے کسی ایئر کرافٹ میں دلچسپی رکھتی ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ آگے ان کے حوالے سے کیا کیا جاتا ہے۔ 12 JF-17s will include 10 single-seater Block 3s and 2 dual-seat Block 3s. The forum said in a tweet, یہ اس کے Argentinian Air Force has selected Pakistan JF-17 Thunder. اس کے حوالے سے یہ مختلف فورمز کے اوپر ٹویٹر پر، سوشل میڈیا پر مصدقہ ذرائع کے ساتھ خبریں جو ہیں وہ آ رہی ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں، پاکستان اسٹریٹجک فورم نے بھی ٹویٹر پہ یہ بات کی، جن کی ٹویٹس اکثر میں شیئر بھی کرتی ہوں اور ہمیشہ وہ بہت اوتھینٹک خبروں کے ساتھ آتی ہیں۔ انہوں نے لکھا کہ ساؤتھ امریکن کنٹری ہیز آفیشلی انکلوڈیڈ 664 ملین یعنی روپیز 111.6 بلین ان فنڈنگ فار دا پرچیز آف فائٹر جیٹس، جو ہم نے پہلے ذکر کیا۔ دیکھتے ہیں کہ آگے برٹش ہمارے اوپر پریشر کام کرتا ہے یا نہیں۔ 2 تو واقعات سامنے آ چکے ہیں، بہت زبردست دھچکا لگا ہے پاکستان کی کرکٹ انڈسٹری کو، لیکن دیکھتے ہیں کہ پاکستان دفاعی طور پہ اس کا مقابلہ کرتا ہے یا نہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ اسی دعا کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کی ترقی کی راہ میں حائل تمام رکاوٹیں دور کرے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ کی امان۔